12 लोग आए اور سب سے پوچھ کے تھک گیا، امام کو دیکھا ہے، امام کو دیکھا ہے، سب نے یہی کہا کہ امام دکھائی نہیں دیتے، امام کو نہیں دیکھا۔ یہ کبھی امام کو دیکھتا ہے، کبھی جواب دینے والے کو دیکھتا ہے، کہتا میں مولا سمجھ گیا کہ غیبت کیا ہے، میں سمجھ گیا کہ غیبت کا پردہ کیا ہے، میں نے درک کر لیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ امام نے کہا ابھی نہیں، جلد بازی نہ کر، ابھی تو نہیں سمجھا غیبت کسے کہتے ہیں۔ کہ مولا پھر ابھی ہمارا ایک صحابی آنے والا ہے جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، ہائے ہائے ہائے، جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، آئے جن کا نام تھا ابو بصیر، عصا کے سہارے سے مسجد کی سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہتے ہیں امام کی اس سے بھی پوچھ لے، تو کہتا مولا جب آنکھ والے نہ بتا پائے تو یہ نابینا کیا بتائے گا۔ امام نے کہا اپنے امام کے کہنے پر پوچھ لے، اتمام حجت کے لیے پوچھ لے۔ تو پھر جناب ابو بصیر عصا کے سہارے سے مسجد کی سیڑھیوں کو چڑھتے ہوئے آ گئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ امام کے کہنے پر اس چہنے والے نے پوچھا ابو بصیر تم نے کہیں امام کو دیکھا ہے، تم نے کہیں امام کو دیکھا ہے، تمہیں کہیں امام دکھے؟ ابو بصیر نے اپنا عصا اٹھایا اور اس انسان کے سر کو مارنا چاہا، یہ کہہ کے بے وقوف امام کی موجودگی میں پوچھتا ہے امام کو دیکھا ہے؟ اور فرمایا امام کی موجودگی میں پوچھتا ہے کہ امام کو دیکھا ہے۔ اب وہ جو چاہنے والا تھا اس کی آنکھیں بڑی ہوگی، مولا یہ کیسے، آنکھ والے تو دیکھ نہ پائے، یہ نابینا کیسے دیکھ رہا ہے؟ امام نے فرمایا معرفت آنکھوں سے نہیں، معرفت دل سے حاصل ہوتی ہے۔ معرفت آنکھوں سے نہیں، دل سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں سے دیکھو گے تو امیر اور غریب دکھائی دیں گے، اور اگر دل سے دیکھو گے تو جناب امیر کا مومن دکھائی دے گا۔ آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر فرق نظر آئے گا، لیکن جب دل سے دیکھو گے آپ تو پھر مومن اللہ کا بندہ دکھائی دے گا۔ وہ فرمانے اچھا دیکھیے صاحب، سب نے نام سنا ہے آیت اللہ علیہ محمد تقی بہجت صاحب کا۔ کیسے عالم تھے وہ، مرد عارف تھے، چہرہ دیکھ کر نسلوں کا پتہ بتا دیا کرتے تھے، اور لوگ ان کے پاس تشدد جاتے تھے مہر لگوانے کے لیے، ایک آیت اللہ مراشی نجفی اور ایک آیت اللہ محمد تقی بہجت صاحب، جن کا انتقال 2008 میں ہوا اور میں اس وقت ایران میں تھا، ان کے جنازے میں تشریف جنازہ کیا میں نے۔ تو ان کا کمال یہ تھا کہ وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ معصومہ قم کے حرم میں انہوں نے تقریر کی، پھر ان سے کوئی ملنے آیا حرم میں اور کہتا ہے آتے حضور ہمارا امام تو پردے غیب میں ہے۔ انہوں نے دفعہ کے کہا کہ امام پردے غیب میں نہیں، تو غیب میں ہے، امام غائب نہیں ہے، تو غائب ہے۔ کا مطلب کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب وقت کا امام تمہارے درمیان آتا نہ ہو، آ کے چلا جاتا نہ ہو، آتا نہ ہو، آ کے چلا جاتا نہ ہو۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، مسجدوں میں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، امام بارگاہوں میں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نہ جانے کس کے پہلو میں وقت کا امام بیٹھا ہو۔ اور فرمایا صاحب وہ مرد عارف کہہ رہے ہیں ایسا کوئی دن نہیں جاتا کہ جب وقت کا امام آتا نہ ہو، آ کے چلا نہ جاتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا حضور امام اپنے چاہنے والوں کے درمیان آتے رہتے، کہاں کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ امام آئے اور چلے گئے ہو۔ تو بہجت صاحب کہتے ہیں دیکھنا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال ہے۔ دیکھنا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال ہے۔ پھر کہوں گا دیکھنا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال ہے۔ کہ حضور اور وضاحت کریں تو محمد تقی بہجت صاحب کہتے ہیں یہ بتاؤ سن 61 ہجری کا امام زمین کربلا پر کون تھا؟ کہ امام حسین۔ کہ پھر تو بتاؤ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی یا پہچاننے والوں کی تعداد زیادہ تھی؟ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی
یہ پہچاننے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ باب الحوائج حضرت علی اصغر کہ یہ دن مخصوص تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے جب آواز استغاثہ بلند کی تو آپ نے خیمے میں رونے کی آواز سنی، گریہ سنا۔ امام دوڑے ہوئے خیمے کے پاس آئے، بہن زینب میری زندگی میں یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں گریہ کی آواز باہر آ رہی ہے؟ بتایا بھیا آپ کے آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اور بھیا ہم نے بہت کوشش کی کہ علی اصغر جھولے میں واپس چلا جائے۔ تو روایت کہتی ہے کہ امام نے ایک فقرہ کہا، اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے پانی پی لے گا، تو لو میں اسے کربلا کی جلتی زمین پر لٹا دیتا، آؤ تم اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوئی جواب نہ آیا، لیکن کچھ لمحے گزرے تھے کہ امام حسین نے دیکھا کہ میرا لال علی اصغر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ امام حسین نے تیزی کے ساتھ علی اصغر کو اٹھایا، گلے سے لگایا، پشت کی جانب سے سر کی خاک صاف کی، گردن صاف کی، اور جب پشت پر ہاتھ لگایا نا حسین رونے لگے۔ میرا آقا مظلوم، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ جناب علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، امام کو لگا شاید میرا بیٹا بھی روئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لٹایا نہیں تھا تو پشت پر چھالے نہیں تھے، لیکن جب زمین کربلا سے لٹا کے اٹھایا ہے نا تو علی اصغر کے جسم نازک پا پشت پر چھالے آ چکے تھے۔ امام نے چہرے علی اصغر دیکھا تو علی اصغر نے بابا کو لے کر مسکرانا شروع کر دیا۔ اے میرے لال، مجھے پتا ہے تو کیوں مسکراتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا بابا شرمندہ ہو جائے، زمین کربلا پہ لٹانے کی وجہ سے شرمندہ ہو جائے۔ اے میرے لال مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن اپنی دادی سے شکایت نہ کرنا، تو بھی تو حجت خدا کا پوتا ہے نا۔ تیرے بابا نے حجت کو تمام کرنے کے لیے چلتی زمین پر تجھے لٹایا ہے۔ عزیزو، امام حسین نے اپنی آگوش میں لیا اور تنبیہ کرنا شروع کیا، تمہیں شرم نہیں آتی 6 ماہ کے بچے کا پانی کم کرتے ہو؟ یہ کلام کبھی رہے تھے کہ ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر سے شعبہ تیر حضرت علی اصغر کے گلوے نازک پر لگا۔ تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا نا کہ گلوے علی اصغر کو چھینتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے تیر کو توڑا، علی اصغر کے گلے سے نکالا، خون علی اصغر سے خون کا فوارہ اٹھا۔ حسین نے سارا خون اپنے ہاتھ میں جمع کیا۔ زمین نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، خدا کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا اپنے ہی بیٹے کا خون اپنے چہرے پر مل کر فرمایا یا رسول اللہ۔ کیا سن رہے ہو عزیزانو؟ اپنے بیٹے کا خون اپنے چہرے پر کون ملتا ہے؟ لیکن حسین نے مل لیا۔ 7 قدم آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 قدم پیچھے، 7 قدم آگے، بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے خیمے تک حسین آ گئے۔ آواز دی نواب لے اپنے شہزادے کو لے جا۔ جناب نواب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی۔ بابا جب آپ بھیا علی اصغر کو پانی پلانے گئے، جب بھیا علی اصغر پانی پی رہا تھا تو کیا سینے پر سونے والی سکینہ آپ کو خیال نہیں آیا؟ بابا حسین نے ابا کا نام رٹایا، رباب نے اپنے لال کا زخمی گلا دیکھ لیا۔ کیا سن رہے ہو عزیزانو؟ شب عاشور ہے، ہاں شب عاشور ہے۔ یہی آیت اللہ محمد تقی بہجت
शब आशूर थी और नौजवान मातम कर रहे थे। कल जब जुलूस निकालना तो सड़कों पर लोगों पर हंसी नहीं आनी चाहिए, हंसी हसारत न करना। इमाम बारगाहों में जब मातम करो तो हंसी हसारत से परहेज करना। क्यों? मोहम्मद तकी बहजे साहब पता है 96 साल के हो गए थे, खुद से चल भी नहीं पाते थे, मिंबर पर बैठ भी नहीं पाते थे, लोग पकड़ कर बिठाते थे, पकड़ कर उतारते थे। हरामे मासूमा में बैठे शब आशूर नौजवान मातम कर रहे थे। उन नौजवानों का कहना है कि न जाने आयतुल्लाह को क्या हुआ कि एक पैर खुद ब खुद खड़े हो गए और उन नौजवानों के हल्के में जाकर खुद मातम करने लगे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन कहकर मातम करने लगे। जब मातमदारी तमाम हुई ना तो हमने आयतुल्लाह से पूछा, हुजूर आप तो चल भी नहीं सकते, बिना थामे बिना सहारे आगे बढ़ भी नहीं सकते, लेकिन इतनी एनर्जी कैसे आ गई, इतनी ताकत कैसे आ गई कि आप नौजवानों के हल्के में बिना किसी सहारे के नौजवानों की तरह मातम करने लगे। तो कहते काश कि जो मेरी आंखें देखती थी और तुमने भी देखा होता। आयतुल्लाह तुमने क्या देखा? इन नौजवानों के हल्के के दरमियान में वक्त का इमाम तुम्हारे साथ मिलकर मातम कर रहा। सुन लिया दादाओ, सिर्फ तुम मातम नहीं करते, तुम्हारा इमाम भी तुम्हारे दरमियान में आके मातम करता है। तो खुदा के लिए कोई हंसी हसारत ना हो। ये अज़ादारो जनाब अली असगर की माँ ने देखा, हज़रत रुबाब ने देखा। जानते हैं कौन है रुबाब? यमन के बादशाह अमरुल कैस की इकलौती बेटी, जिसको अमरुल कैस ने हर फन सिखाया था, तीरंदाजी भी सिखाई थी। जनाब रुबाब ने जब अपने लाल का जख्मी गला देखा ना तो फरमाती है मेरे लाल तेरा कातिल बड़ा बेरहम था, मेरे लाल तेरा कातिल बड़ा शकी था। क्यों क्यों ऐसा कहा? इसलिए कि फरमाती है मेरे लाल तुझ पर वो तीर मारा गया जिससे ऊंट सिवा किए जाते हैं। क्या सोच कर रो रहे हो? रोने में शर्माओ नहीं, शब आशूर है ना। और मैं फिक्रा कहूँगा अपनी माँ और बहनों से, और ये बाप जो बैठे हुए हैं बच्चों के बाप, इनसे कहूँगा आज शब आशूर है। आज का शब पे किसी भी बहन अपने बच्चों पर प्यार आएगा तो प्यार न करना, बल्कि उनके गिरबान छोड़कर अपना मुंह में डाल कर कहना हाय रब्बा, हाय अली असगर, ए बीबी तेरी गोदी उजड़ गई। क्या सुन रहे हो दादा? शबी आएगी ना तो थोड़ा ठहरो, जब मैं कहूँगा तो झूला आएगा ना तो लाना लाना। और जो अब तक लावलद है रुबाब के इस बाबुल हवाइज बेटे से हाथों को जोड़कर अपने लिए औलाद की दुआ करना। अल्लाह हज़रत अली असगर के सदक़े में तुम्हें साहिब औलाद बना देगा। ये अज़ादारो पता है तुम्हें क्या फरमाया? क्या फरमाया? मेरे लाल तेरा कातिल बड़ा बेरहम था, जिससे ऊंट नहर किए जाते हैं। कल के बाद सो जाना, कल फातिमा का घर उजड़ जाएगा, कल सैयदा की खेती वीरान हो जाएगी। आज वो रात है कि जिस रात में सैयदा का घर सलामत है। हाँ हाँ, दिल खोल के रोना, रोने में शर्माना नहीं, कोई कोताही न करना। ये अज़ादारो फिक्रा सुनोगे तो जनाब अली असगर आए हैं ना, क्या फरमाया? तुझे वो तीर मारा गया जो ऊंट को नहर किया जाता है। इमाम हुसैन से जनाब रुबाब, अब देखो इस फिक्रे को शायद बाप कम महसूस करे, लेकिन माएँ ज़्यादा महसूस करती हैं। जब माँ अपने बच्चों के साथ घर से निकलती है ना तो सबसे पहला काम क्या करती है? उसके चेहरे की तरफ निगाह करती है। अगर चेहरे पर धूल मिट्टी है तो सबसे पहला काम करेगी कि बच्चों का चेहरा साफ करेगी, बच्चों का चेहरा साफ करेगी। जनाब रुबाब ने इमाम हुसैन से कहा आका अगर इजाजत हो कोई बात कहो रुबाब का कि आका है मेरे वाली वारिस, है मेरे इमाम। बस रुबाब इतना चाहती है कि कुछ लम्हे के लिए मेरे शहीद बेटे को मेरे हवाले कर दो, मेरी आगोश में दे दो। इमाम हुसैन ने देखा रुबाब अली असगर को क्या करेगी, अपने शहीद बेटे को लेकर क्या करेगी? आका ये न पूछो, बस मेरे बेटे को हवाले कर दो। रुबाब के हवाले किया, आगोश में अली
پریشانی. کیا سن رہے ہو زادارو؟ اگر کوئی اور دن ہوتا تو میں مصائب روک دیتا، اگر کوئی اور دن ہوتا تو مصائب روک دیتا، لیکن شب عاشور ہے نا، مصائب سنو. میں 2 منٹ مصائب اور سن لو، مجلس کباب ہے. ہاں نقصان کو پوچھا، پیشانی کو پوچھا، اب فقہ سنو گے تو دل کو ہاتھ رکھ کے سننا. اور اگر کسی کے دل کو ٹھیس لگ جائے گا، سادات بیٹھے ہیں، اگر کسی کو دل کو ٹھیس لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن سینے پر دل ہاتھ رکھ کے سنو فقہ. اے بھائی عزادارو، جب بچے 6 مہینے کے ہوتے ہیں نا تو ان کی عادت ہوتی ہے اپنے دہن سے دودھ اگلتے ہیں، اپنے دہن سے. قربان نے دیکھا علی اصغر کے دہن میں دودھ نہیں تھا، اور ملا کے تیر کی وجہ سے دہن سے خون. اللہ اللہ، علی اصغر کے دہن سے خون جاری تھا. اے میرے لال، تجھے دودھ کی جگہ خون اگلنا پڑا. ہائے علی اصغر، ہائے اللہ. ہاتھوں پہ شہ کے تشنہ دہن ہے، طالب آب امام زمن ہے، طالب آب امام زمن ہے. پلٹی ہے کیا تقدیر پیاسے رت کو چلے، اصغر پیاسے رت کو چلے. دیکھا عمر نے جب یہ عالم، دیکھا عمر نے جب یہ عالم، فوج ہوئے جاتی ہے برہم، فوج ہوئے جاتی ہے برہم. حیرت میں تھا بیش پیاسے رن کو چلے، اصغر پیاسے رن کو چلے. حرملہ سے ہوا گویا یوں ظالم، حرملہ سے ہوا گویا یوں ظالم، جائے نہ خیمے میں اصغر سالم، جائے نہ خیمے میں اصغر سالم. بنا نشانہ تیر پیاسے رن کو چلے، اصغر پیاسے رن کو چلے. سن کے رضا پھر اس نے کیا کیا،